السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں سب صالحات؟ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 اینڈ 256 پڑھیں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ یہاں پر سنتوں میں دو پیش کی تنوین کے بعد واو مشدد آ رہی ہے، تو یہاں پر ادغام مال غنہ والا قاعدہ ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی میں نون ساکن کے بعد زال آ رہی ہے، یہاں بھی افعال غنہ والا قاعدہ ہوگا۔ یشفع عندہ، یہاں عندہ میں بھی نون ساکن کے بعد دال آ رہی ہے، یہاں بھی افعال غنہ والا قاعدہ ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه۔ بشيء میں حمزہ کے دو زیر آ رہے ہیں، دو زیر کی تنوین کے بعد میم مشدد آ رہی ہے، یہاں بھی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ من علمه میں نون ساکن کے بعد عین آ رہی ہے، اظہار ہلکی والا قاعدہ ہوگا، یہاں پر ہم اظہار کر کے پڑھیں گے، غنہ نہیں کریں گے۔ إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ اب اس کا ہم ترجمہ کریں گے۔ اللہ لا الہ، اللہ پاک نہیں کوئی الہ برحق، الا ہو مگر وہی، الحی جو زندہ ہے، القیوم قائم رکھنے والا ہے، لا تأخذہ نہیں پکڑتی اسے سنۃ اونگ، ولا اور نہ نوم نیند، لہو اس کے لیے ہے، ما جو کچھ فی السماوات یا آسمانوں میں ہے، وما اور جو کچھ فی الارض زمین میں ہے، من کون ہے، من ذا الذی وہ جو یشفع سفارش کرے، عندہ اس کے پاس، الا مگر، باذنہ اس کے اذن سے، یعلم وہ جانتا ہے، ما جو بینہ درمیان ہے، ایدیہم ان کے ہاتھوں کے، وما اور جو خلفہم ان کے پیچھے ہے، ولا اور نہیں، یحیطون وہ احاطہ کر سکتے، بشیء کسی چیز کا، من علمہ اس کے علم میں سے، الا مگر، بما جو شاء وہ چاہے، وسع گھیر رکھا ہے، کرسیہ اس کی کرسی نے، السماوات آسمان، والارض اور زمین کو، ولا اور نہیں، یؤودہ تھکاتی اسے، حفظہما حفاظت ان دونوں کی، وہو اور وہ، العلی بلند تر ہے، العظیم بہت بڑا ہے۔ اب اس کی تفسیر کریں گے۔ تو پیاری صالحات، یہاں بتایا جا رہا ہے یہ آیت الکرسی جو قرآن پاک کی تمام آیات سے عظیم آیت ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بنظر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس اللہ کی کتاب میں سے کون سی آیت سب سے بڑی ہے؟ فرماتے ہیں، میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو منظر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس اللہ کی کتاب میں سے کون سی آیت سب سے بڑی ہے؟ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، اللہ کی قسم تم نے درست کہا، اے ابو منظر تمہیں یہ علم مبارک ہو۔ اللہ لا الہ الا هو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، صرف اللہ عبادت کے قابل ہے، کوئی اور خدا نہیں۔ الحی القیوم، اللہ ہمیشہ زندہ اور سب کو قائم رکھنے والا ہے، اللہ ساری کائنات کو چلا رہا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، اللہ ہمیشہ جاگتا ہے، کبھی غافل نہیں ہوتا۔ انسان سو جاتا ہے لیکن اللہ ہمیشہ ہماری حفاظت کرتا ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، زمین اور آسمان کی ہر چیز اللہ کی، ہم انسان جانور ستارے سب اللہ کے ہیں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کوئی بھی اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکتا، سفارش صرف اللہ کی اجازت سے ہوگی۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ ماضی اور مستقبل سب جانتا ہے، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ، انسان اللہ کے علم کو مکمل نہیں جان سکتا، ہمارا علم محدود ہے۔ الا بما شاء، مگر جتنا اللہ چاہے، اللہ ہی علم دیتا ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی پوری کائنات پر محیط ہے، اللہ کی حکومت بہت وسیع ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، اللہ کو حفاظت میں کوئی تھکن نہیں ہوتی، اللہ آسانی سے سب کو سنبھالتا ہے۔ وہو العلی العظیم، اللہ بہت بلند اور عظمت والا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔
یہ آیت اللہ کی عظمت بیان کرتی ہے۔ اللہ کے علاوہ معبود ہے، ہمیشہ زندہ ہے، اسے نیند نہیں آتی، پوری کائنات اسی کی ہے اور وہ ہر چیز جانتا ہے، کوئی اس کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکتا۔ اس کی حکومت پوری کائنات پر ہے، جیسے ایک بادشاہ پوری ریاست کی حفاظت کرتا ہے، لیکن اللہ کی حکومت اس سے بھی زیادہ کامل اور ہمیشہ ہے۔ اب ہم سورہ بقرہ کے آیت نمبر 256 پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر میں نون ساکن کے بعد یا مشدد آ رہی ہے، یہاں ادغام مع الغنہ والا قاعدہ ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ بالطاغوت ویؤمن باللہ، یہاں پر نون ساکن کے بعد میم آ رہی ہے اور با آ رہی ہے، انقلاب والا قاعدہ ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، نون ساکن کے بعد فا آ رہی ہے، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ واللہ سمیع علیم، یہاں انقلاب والا قاعدہ ہو رہا ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، یہاں نون ساکن کے بعد فا آ رہی ہے، فمال غنہ والا قاعدہ ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اللہ سمیع علیم، یہاں اظہار ہلکی والا قاعدہ ہوگا، اظہار کر کے پڑھیں گے۔ اب یہاں پر اس کا ترجمہ کریں گے انشاءاللہ۔ لا اکراہ، نہیں کوئی چیز زبردستی، فی الدین، دین میں، قد تحقیق تبین واضح ہو گئی ہے، الرشد ہدایت، من الغی گمراہی سے، فمن تو جو کوئی یکفر کفر کرے گا بطاغوت طاغوت کا، ویؤمن اور وہ ایمان لائے گا باللہ اللہ پر، فقد استمسک بس تحقیق اس نے تھام لیا، بالعروۃ الوثقی کڑا مضبوط، لا انفصام نہیں ہے کوئی ٹوٹنا، لہا اس کے لیے، واللہ اللہ سمیع خوب سننے والا ہے، علیم خوب جاننے والا ہے۔ اب اس کی تفسیر کریں گے۔ تو پیاری صالحات، اس آیت میں بتایا جا رہا ہے لا اکراہ فی الدین۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جاہلیت اگر کسی عورت کے بچے زندہ نہ رہتے تو وہ یہ نظر مان لیتی تھی کہ اگر بچہ زندہ رہا تو وہ اسے یہودی بنا دے گی۔ پھر جب بنو نذیر کو جلا وطن کیا گیا تو ان میں انصار کے کئی لڑکے تھے، انصار نے کہا ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یعنی زبردستی کسی کو مسلمان بنانا جائز نہیں، جو مسلمان ہونا چاہے سوچ سمجھ کر مسلمان ہو، زبردستی ہوگی تو دل میں ایمان نہیں آئے گا، اس کا کیا فائدہ۔ البتہ اسلام مسلمانوں کو کفر کا محکوم بننے کے بجائے جہاد کے ذریعے سے تمام کفار کو اسلام کا محکوم بنانے کا حکم دیتا ہے، جس میں کفار پر مسلمان ہونے کے لیے زبردستی نہیں کی جاتی، وہ امن اور سلامتی کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں، مگر غلبہ اسلام کی علامت کے طور پر ان سے معمولی رقم بطور جزیہ لی جاتی ہے۔ اگر زبردستی مسلمان بنانا جائز ہوتا تو آج ہندوستان میں غیر مسلموں کا نام و نشان نہ ہوتا، جیسا کہ انگلش میں نصرانیوں نے مسلمانوں پر زبردستی کر کے مسلمانوں کا نام و نشان تک مٹا ڈالا۔ تمام باطل معبود طاغوت ہیں، کیونکہ انہیں حد سے بڑھا کر اللہ پاک کے برابر کر دیا گیا ہے۔ شیطان کو بھی اسی لیے طاغوت کہتے ہیں، جو شخص لوگوں سے اللہ پاک کے مقابلے میں اپنی بندگی اور اطاعت کرواتا ہے وہ بھی طاغوت ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، قد تبین الرشد من الغی، ہدایت اور گمراہی واضح ہو چکی ہے، فمن یکفر بالطاغوت، جو طاغوت کا انکار کرے، ویؤمن باللہ اور اللہ پر ایمان لائے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے مضبوط سہارا پکڑ لیا۔ ایمان ایسا مضبوط سہارا ہے جو کبھی ٹوٹتا نہیں ہے، لا انفصام لها، جو کبھی نہیں ٹوٹے گا، واللہ سمیع علیم، اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ پاک واضح فرما رہے ہیں کہ اسلام زبردستی کا مذہب نہیں، ہدایت اور گمراہی کا راستہ صاف کر دیا گیا ہے، اب انسان پر ہے کہ وہ کس راستے کو اختیار کرتا ہے۔ جو شخص جھوٹے معبودوں کو چھوڑ کر اللہ کو مان لیتا ہے وہ ایسے مضبوط سہارا پکڑ لیتا ہے جو کبھی نہیں ٹوٹتا۔ اللہ انسان کے اعمال اور نیت کو جانتا ہے۔ یہ آیت ہمیں پیغام دیتی ہے کہ دین میں زبردستی نہیں ہے، حق اور باطل واضح ہے، پہلے طاغوت کا انکار ضروری ہے، اللہ پر ایمان سب سے مضبوط سہارا ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔